بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل. چائنا کے باؤ فورم میں پاکستان سے کون گیا؟ کوئی خبر تو آئی نہیں. بنگلہ دیش کے صدر پہنچ گئے، ایڈوائزر جو چیف ڈاکٹر یونس ہیں. تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے؟ اور ابھی پیچھے جو گلف میں سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی جس میں انڈیا کا وزیر خارجہ گیا تھا، پاکستان سے کون گیا؟ اور پھر جرمنی میں جو سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انڈیا کا وزیر خارجہ گیا تھا، ویٹر جے شنکر. پاکستان سے وزیر خارجہ صاحب، بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بالکل میں آپ کو کوئی ہرٹ نہیں کر رہا کوئی، لیکن تنقید تو میرا حق ہے نا جی، مجھے دیں آپ حق. آپ کو جانے میں تکلیف، پاکستان کو وہاں پہ نمائندگی کی تکلیف کیا تھی؟ واضح کیا جائے. اسٹیٹ یہ جو فارن آفس ہے اس کی جو اسپوکس پرسن ہیں، جو اسپوکس پرسن صاحب ہیں اس وقت، شفقت صاحب ہیں شاید، وہ بتانا چاہیے. ساکھدار سے خود بتانا چاہیے کہ باؤ فورم میں کیوں نہیں گئے، سیکورٹی کانفرنس یہاں پہ جو گلف میں ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے اس میں کیوں نہیں گئے، اور کون گیا تھا نمائندگی کے لیے. اور اگر سفیری کو بھیجنا تو دوسرے ملک کیوں اس کی اہمیت دیتے ہیں. اور یہ جو باؤ کانفرنس ہوئی ہے باؤ فورم پہ ایشین کنٹریز کی، اس میں ہر سال یہ جو بہت زبردست ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر یونس نے ایڈریس کیا. وہ پریزیڈنٹ زی سے ملے اور بہترین یعنی وہ 3-4 معاہدات کیے ہیں اور 8-9 انہوں نے MOU سائن کیے ہیں. بہت بڑا ہاسپٹل لے کر آ رہا ہے وہاں پر چائنا بنگلہ دیش میں، کیونکہ انڈیا نے بنگلہ دیشی مریضوں کے ویزے روک دیے. پہلے وہ علاج کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. برابر ہے، یعنی انڈین لاکڈ کنٹری ہے اس وقت بنگلہ دیش. ایک طرف خلیج بنگال ہے اور 3 طرف انڈیا ہے. تو وہاں پہ اس نے کہا جی میں بہت بڑا ہاسپٹل بناؤں گا، اور فی الحال آپ کے جو مریض ہیں چائنا کے جو نزدیک پروونس ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں. اجازت ہے وہاں سے جانے کی، باہر جا سکتے ہیں. اور ٹیسٹا ریور کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ پورا کا پورا انہوں نے دے دیا ہے. مینجمنٹ ہے، بیراجز ہیں، پورا کا پورا کنٹرول جو ہے وہ چائنا مینیج کرے گا تاکہ ان کے اریگیشن سسٹم کو بہتر کر سکے. چائنا اس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہے. کتنے ہزار ڈیمز ہیں ان کے پاس، اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے برہما پتر پہ وہ بنا رہے ہیں. پاکستان نے کبھی کوشش نہیں کی کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کا جو یہ جو معاملہ ہے اس کا سلٹ کا ایشو ہے، یا وہاں پہ جو ریت بھری جا رہی ہے اور وہ پرانا ہوتا جا رہا ہے ڈیم، اس کے لیے کیا کرنا ہے. دیامیر پہ کام کر رہے ہیں چائنیز. دیٹس ویری گڈ. تو جناب یہ ہے صورتحال بلوچستان کی. میں نے جیسے مختصر ترین عرض کی کہ یہ جو اختر مہنگل صاحب ہیں ان کا جلوس نکل رہا ہے، لگ پاس کے پاس رکا ہوا ہے، اور سیکورٹی ایجنسیز نے وہاں پر کوئی آنسو گیس وغیرہ پے کی ہے اور لوگوں کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جا کے کوئٹہ میں کہ جی ہم خواتین کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں. خواتین کی حمایت میں بالکل مظاہرہ کریں. اور کوئی ہیومن رائٹس کی جو بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس میں کون سپورٹ کر رہا ہے؟ مہرنگ کو کیسے کر رہے ہیں ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز؟ بھائی یہ بہت بڑی انٹرنیشنل سازش لگتی ہے. اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے وہاں سے اس کی حمایت میں وہ آ رہا ہے. اور بھی تو قیدی ہیں نا، اور بھی تو معاملات ہیں، سیاسی قیدی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، ریاست ول پریویل، اٹ شیل پریویل، اٹ وڈ پریویل. ریاست کے حقوق ایسے موقع پہ نمبر 1 ہوتے ہیں، سب سے اوپر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اسی ہی کو ترجیح دی جاتی ہے. بعد میں ہیومن رائٹس آتے ہیں. آپ ہیومن رائٹ کو لے کر چلیں گے، ریاستیں پھر بھٹے بھونے جا کر. انڈیا میں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، بالکل چل رہی ہیں، چلیں گی جب تک کہ ہے معاملہ. لیکن انٹرنیشنل ایشوز ہیں لائک کشمیر. خالصتان کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے انہوں نے. خالصتان کے لوگوں نے کینیڈا اور امریکہ میں رہ کر 23 مارچ کو بہت بڑا ریفرینڈم ہوا ہے وہاں پر لاس اینجلس میں. تو پاکستان کی سچویشن ہے معاشی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ IMF کے $7 بلین کے پروجیکٹ پر ہی بہت بڑے خوش ہیں کہ 1-2 بلین ڈالر ریلیز کرے گا، آپ پہ پابندی لگائے گا. اس سے پہلے انہوں نے ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگوا دیا ہے. ذمہ نے اگر حکومت پاکستان کہتی تو یہ صوبوں نے یار چھوڑو جی نہیں لگاتے جی، CCI میں جائے گا، یہ جائے گا، وہ جائے گا. پانی کا ایشو کھڑا ہوا ہے یہاں پر، ایک دوسرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس بلانے کی بات کی ہے وہ سندھ نے کی ہے، بڑا اچھا، ان کا حق ہے. لیکن اس کی پرمیشن کس نے دی؟ صدر صاحب نے دی. اور اگر صدر صاحب پر اتنا ہی کسی انویزیبل ہینڈ کا ہاتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عہدے چھوڑ دینے چاہیے. جب آپ کو
فریلی بقول آپ کے کام نہیں کرنے دیا جاتا اگر تو آپ صدر مملکت ہیں ماشاءاللہ، تو ریاست کو لے کر چلیں۔ بلوچستان میں آپ جا کر بیٹھیں، وہاں جا کر صورتحال دیکھیں، آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں میں بلوچ ہوں، سرائیکی بلوچ ہیں آپ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اس کو لاکھوں کی تعداد میں، اور میں تو کہتا ہوں کروڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں سے ہجرت کر کے جانے والے بلوچ کتنے رہتے ہیں پنجاب کے اندر؟ کوئی سینسس بتائے گا اس کو؟ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس بتائے، سینسس بتائے اس کو کہ جناب علی کتنے بلوچ پنجاب کے مختلف اضلاع میں رہتے ہیں۔ وہ تو حب الوطن شہریوں کی طرح رہ رہے ہیں، اپنے روٹی پانی روزگار کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو فگر آ گیا ہے یہ BLA BLF کا، اس کے لیے تو پھر ریاست کافی ہے، بالکل ریاست بالکل اس کو مینیج کرے گی، شوڈ ناٹ بی اینی پرابلم ایٹ آل ود اینی بڈی۔ یہ کوئی الحمدللہ اتنا بڑا ایشو ہے، حقوق ان کے اپنے ہیں، حقوق بنتے ہیں، دیے جانے ہیں، ریاست نے دینے ہیں، وفاق نے دینے ہیں، اور وفاق کے اندر یہ اتنا انٹلیکٹ لیول ہونا چاہیے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مسائل ان کے دروازوں پر حل ہوں، کسی تمام قومیتوں کے، تمام صوبوں کے، تمام اضلاع کے۔ اور اگر ڈی سینٹرلائز کرنا ہے تو ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات کریں، صدر صاحب اس کو اٹھائیں، CCI میں لے جائیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر بنانے ہیں تو بالکل بنائیں۔ بلوچستان از ٹو بگ اے پروونس، ٹھیک ہے نا، کئی ملکوں سے بڑا اس کا رقبہ ہے، تو اس میں جو پہلے تھا 47 سے پہلے یا اس سے پہلے بھی جو بھی اسٹیٹ آف معاملات تھے، اس کو صوبوں کے اندر جو ہے ایک بڑا صوبہ بنایا تھا، اس کو مینیج نہیں ہو رہا ہے، کہاں کوئٹہ ہے، کہاں خضدار ہے، اور کہاں وڈ ہے، کدھر لسبیلا ہے، اور کدھر پنجگور اور گوادر ہے۔ یعنی آدمی اگر اپنی گاڑی میں بھی جائے گا تو 18-20 گھنٹے لگ جاتے ہیں، موسم کی شدت ہے وغیرہ وغیرہ، مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹو جو اسٹڈی ہے، یہ کام ہے وفاقی حکومت کا، صوبائی بھی کریں، مل کر کریں، جوائنٹ کریں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سوشو اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے پائلٹ سے لیں یہ کام، بلوچستان کی یونیورسٹی کے نوجوان اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کریں کہ کس طریقے سے یعنی معاملات کو ڈی سینٹرلائز کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جانا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں 26ویں میں کیا کیا کھیل کھیلا ہے، عوام اس سے خوش نہیں ہے، عوام کو اپنے حقوق چاہیے، آپ کتنی امینڈمنٹس لے کر آئیں، اور اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو یہ بلوچستان میں اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ انیپٹ ہے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، پنجاب میں آنے والے چیف منسٹرز، ان کا کردار، اور سندھ میں جو چیف منسٹرز ہیں یا بلوچستان میں یا KP میں چیف منسٹرز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں بہت جلد ایک اسپیشل ویڈیو دوں گا، آپ کو بلاگ کروں گا۔ تو جناب یہ ہے سچویشن، انٹرنیشنل سیناریو پر سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ پہلے تھائی لینڈ اور میانمار برما میں جو زلزلہ کل آیا ہے، خوفناک اور قابل افسوس، وہاں پہ کافی لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، عمارتیں کولیپس ہو گئی ہیں۔ تو جناب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جلوس اور گرفتاریاں جو بلوچستان کے بارے میں نے کی ہے، یہ ٹیررسٹ کہاں سے اسپانسرڈ ہو رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو پیسے پھر کتنے لوگوں کو جاتے ہیں؟ مسنگ پرسنس کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو نکل رہے ہیں وہاں سے، دہشت گردوں نے جو حملہ کیا ہے وہاں پر ٹرین پر جو کیا تھا 11 مارچ کو، تو لاشیں کیوں چھپائی جا رہی تھیں؟ وہ کیوں، بہت سی لاشیں تو وہ اٹھا کر ہی لے گئے تھے، کچھ پکڑی گئیں جو ٹرین کے اندر سے نکلے تھے، نیچے ٹرین کے ٹریک کے نیچے موجود تھی وہ بندے جن کو مارا گیا تھا۔ تو جناب یہ آپ کو فری ہینڈ دینا پڑے گا، بالکل ان کا حقوق ہے، دینا چاہیے، وفاقی حکومت کا کام ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈی سینٹرلائزیشن اور ریفارمز کرنی ہے، کریں، بالکل کی جانی چاہیے، جو حقوق ہیں سوشو اکنامک دینے چاہیے، بلوچستان کے ریسورسز میں جو بلوچستان کے عوام کا جو حصہ بنتا ہے، اور اگر وہ جابس کی بات کرتے ہیں تو میجورٹی جابز ان کو دیے جانے چاہیے۔ اس میں کوئی ٹو اوپینینز نہیں ہے، سوشو اکنامک ایکسپرٹس along with the members of the assembly, along with the political leadership بیٹھ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اختر جان مہنگا صاحب اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، اب وہ بزنجو صاحب کا تو دور رہا نہیں، رئیس ثانی صاحب کا بھی دور نہیں ہے،
ना अख्तर महंगल साहब हैं ना मरी साहब हैं, उनके नस्लें चल रही हैं, उनके बेटे चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव लाइन पर हैं और कुछ नेगेटिव रास्ते पर चल रहे हैं। तो बहुत दूर फार रीचिंग फार फेच्ड मामलात को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि अक्ल कुल ख़ुद नहीं बन सकता इंसान, हाँ वो इवन इन द गवर्नमेंट हो या इन अपोजिशन हो या अदरवाइज़ फ्री पॉलिटिशियन हो, फ्री पॉलिटिकल लीडरशिप। तो यू हैव टू सेट एंड यू हैव टू कम अक्रॉस विद अ सोल्यूशन। अदरवाइज़ रियासत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मजबूत है। वो हिंदुस्तान की तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ यानी जंग कर सके। तो उसने क्या रास्ता इख्तियार किया, यही इधर उसको मुदाखलत करो, उधर पैसे दो, कुलभूषण यादव को भेजो और फिर लोकल इंडिजिनस एलिमेंट्स को खड़ा कर दो, जो बहुत कम है। इससे क्या होगा कि पूरा प्रोविंस जो है ना पीछे चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपको जो चाइना के कोलैबोरेशन से इतना बड़ा पोर्ट और इतनी बड़ी एयरपोर्ट मिल गया है, उसको यूटिलाइज़ करें, उसको यूज़ करें अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये आप ही के इलाके में लगा है ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट। फिर वहाँ पे जो गवादर में जो हॉस्पिटल बना है स्टेट ऑफ द आर्ट, दुबई के हॉस्पिटल से किसी भी तौर पर कम नहीं है वो। ये है वो तरक्याती रास्ते, और फिर मोटरवेज़ भी आ रहे हैं वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट। आप उसको रोकेंगे तो आप अपने ही आवाम से दुश्मनी करेंगे। कोस्टल रेल प्रोजेक्ट सब है, सब कुछ है, लेकिन इट विल टेक टाइम। अब स्पीड बढ़ी है गुज़श्ता 10-15 सालों से बलूचिस्तान में तरक्की के रास्ते में। और आपने अगर आप चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहते हैं कि जी हमने प्रेसिडेंट जी को जो है वो थ्रेट दे दी हुई है कि हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जनाब अमेरिका भी अगर आप लेकर चलते हैं, अमेरिका यूरोप या किसी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं इंडिया को, तो क्या ख्याल है कि उनके अपने मफादात नहीं होंगे? वो आपको फ्री हैंड देंगे ज़िंदा रहने के लिए, आपको माशी तौर पे आज़ादी देंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपको मुल्क की टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये स्टेट और फिर ब्लेसिंग्स हैं, ये जो कुछ भी रिजर्व्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ ये आपके साथ, ये समझ लीजिए कि इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह। यू शुड बी थैंकफुल, एवरीबडी शुड बी थैंकफुल। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दूसरे टॉपिक पर आपकी खिदमत में बात होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।